لہٰذا مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی چارپائی کے نیچے بنائی جائے حضرت عائشہ کے حجرے میں، جہاں آپ سوتے تھے اور جہاں آپ آخری دنوں میں آرام کر رہے تھے۔ اب قبریں دو قسم کی ہوتی، ایک قبر ہوتی ہے جس قبر کے اندر اور ایک بغلی قبر بنائی جاتی ہے، ایک قبر ہوتی ہے جیسے یہاں سیدھی بنتی میت دفنا دی گئی، ایک قبر ہوتی ہے جس کے اندر ایک اور قبر بنائی جاتی ہے۔ مشورہ ہوا کہ کس سے کہیں، تو معلوم ہوا کہ ایک صحابی اس قبر بنانے کے ماہر ہیں، ایک صحابی اس قسم کی قبر بنانے کے ماہر ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا دونوں کو بلاؤ، جو پہلے آ جائے گا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اسی کو حکم دے دیں گے بنائیں۔ ایک کا نام حضرت ابو عبیدہ ہے اور ایک کا نام حضرت طلحہ ہے۔ حضرت طلحہ جلدی تشریف لے آئے تو لہٰذا حضرت طلحہ سے کہا تو قبر بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سامی والی اندر لحد والی اندر قبر کے اندر قبر بنائی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر بنائی۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس پانی سے دیا جائے۔ کسی نے کہا زمزم منگائیں، تو زمزم تو مکے میں تھا۔ ایک کنواں ہے مدینہ پاک سے 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر جس کو روحا کہا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی بڑا پسند تھا، کسی نے کہا اس کا پانی منگائیں، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا تو حضور نے کہا تھا یہ بیر غرس ایک مسجد قباء کے پاس ہے کہ مجھے اس کے پانی سے غسل دینا۔ حضور فرمایا کرتے تھے یہ جنت کا کنواں ہے۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیٹھ کر وضو فرمایا تو اپنی تھوک مبارک بھی ڈالی، اور ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت کے ایک کسی کنویں پہ بیٹھا ہوں، اور وہ کنواں بالکل بیر غرس کی طرح ہے، جو بیر غرس جس کنویں کے پانی سے حضور کو غسل دیا گیا۔ اب صحابہ کی رائے ہوئی کہ اسی کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 مشکیں اس بیر غرس کے پانی کی لائی گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا گیا، اور اس پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ میت کو نہلانے کے لیے بیری کے پتے اگر پانی میں ڈالے جائیں تو پانی کے اندر نورانیت پیدا ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ پہلے شاید آپ کے سامنے کبھی بیری کے درخت پر ایک باتیں کچھ عرض کی تھی۔ یہ سدرۃ المنتہا درخت کے نام ہے بیری، یہ وہ درخت ہے۔ اب آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھنا نبی کا امام کوئی ہو نہیں سکتا، اور میرے نبی تو نبیوں کے امام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات نماز نہیں پڑھائی، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پڑھائی، آدم علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ حضور کے ہوتے ہوئے امام کون بنے؟ تو آج بھی حضور کا امام کون بنے؟ یہ عام طور پر جو جہلا لوگ جن کو دین کا علم نہیں بلکہ اختلافی مسئلہ بنا رکھا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہونے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا سب سے پہلے میرا جنازہ جبریل پڑھے گا، پھر اللہ کی زمین و آسمان کے سارے فرشتے آئیں گے وہ پڑھیں گے، اللہ کی ہر مخلوق آئے گی میری جنازہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر آپ کا جنازہ بھی اسی طرح جس طرح ہر کوئی آئے گا میرے اوپر درود پڑھ کے باہر نکلتا جائے گا، پھر میرے اوپر سب سے پہلے میرے قریش آئیں گے، میرے قبیلے کے لوگ، پھر میرے یار آئیں گے، 10 آدمی، چھوٹا کمرہ ہے، اندر داخل ہوتے گئے، درود و سلام پڑھتے گئے، واپس ہوتے گئے۔ سوموار کا دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سوموار بھی گزرا، منگل بھی گزرا، بدھ بھی گزرا، 3 دن تک حضور کا جنازہ ہوتا رہا۔ کیوں ہوتا رہا؟ اللہ کی ہر مخلوق نے جنازے میں آنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جو بھی یہ کہتا ہے وہ اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں، یا اس کے دل کے اندر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی دشمنیاں بھری ہوئی ہیں جو آج تک دین کو نہیں سمجھا۔ وہ تو اس معاملے کو نمٹانے گئے کہ امت میں ایک جھگڑا نہ ہو، اور غسل دینا رشتہ داروں کا کام تھا، رشتہ دار غسل دے رہے تھے۔ اب بعد میں یہ معاملات ہوئے کہ 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جنازہ پڑھی جاتی رہی۔